سن لو خدا کے واسطے اپنے خدا کی یہ عرض ہے حضور بڑے بڑے دوا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع و رسالت کے پروانوں، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو رحمان اور رحیم کل شائن قدیر، اتنی شانوں اور عظمتوں والا ہمارا رب اور آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی سید المرسلین خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمت العالمین کی بے پناہ نظر عنایت، اور جو دامن مصطفیٰ سے صدق کے دل سے وابستہ ہو گئے، جن کی شب و روز حضور کی محبتوں میں گزرے، جن کی خلوتیں اور جلوتیں حضور کی اداؤں میں گزریں، ان کی نظر عنایت. آج پھر سنڈے حسب معمول یاران طریقت کے سامنے حاضر ہوں، اور میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ خوبصورت لمحے جو ہمیں میسر آ رہے ہیں، اس کی ابتدا آیات ربانی سے میں کرتا ہوں، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ بھی سنیں اور آپ بھی اس کی ٹرانسلیشن کو انڈرسٹینڈ کریں. اور پھر کشف المعجوب سیدنا داتا علی جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ تصوف پہ اتنی خوبصورت کتب جو آج سینچریز اگو آج بھی اس کے فیض و برکات اہل طریقت، اہل تصوف وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں. ان کے چند اقتصابات جو ولایت کے حوالے سے، ولی کی شان کے حوالے سے قرآن اور سنت کی اس خوبصورت ترجمانی کرتے ہوئے شیخ طریقت علی جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ تحریر فرمائی، وہ پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تؤثرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. It's a beautiful verse of the Quran, the last message for the development, for the success, for the prosperity of the humanity. I want to just translate that the verse which I recited before. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان اور رحیم اور ہمیشہ رحم فرمانے والا. اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے.
یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی کی حکومت ہے، لہ الملک ولہ الحمد، اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ That is the belief of perfect believers. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تم میں سے بعض کو کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اور اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ فصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا، اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُؤْسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ نیز وہ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ یہ ترجمہ تھوڑا سا انگلش میں فار مائی ینگسٹرز لیونگ ابراڈ۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، whatever is in the heavens and whatever is in the earth glorifies Allah. To him belong the entire sovereignty, and he is all the praise, and he has power over all the things. The next verse translations: it is he who created you, هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. It is he who created you, but some of you are disbelievers and others of you believers. Wallahu bima ta'maluna basir, and Allah sees what you do. He created the heavens and the earth with truth, and he shaped you, then perfected your forms in beauty. To him is the ultimate return. He knows what is in the heavens and the earth, and he knows what you conceal and what you reveal. Allah is cognizant of what is in the heart. He knows each and everything. For our success, by reciting this beautiful verse of the Quran, try to understand this world is ordinary, life is uncertain. Try to realize the reality, and reality is to accept the orders of Allah subhanahu wa ta'ala with the great love of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Those who practice according to these lines which Allah bestowed to his beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they are successful. Ulaika humul muflihun. So it is a time for us to realize, and it is a time to practice according to the will of Allah with the great guidance of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And those who have great respect and love for Allah's the best of the creation, that is the
personality of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So those who believe in these guidance and these lines, surely they are successful. آج کی اس خوبصورت اس ترجمے کے ساتھ I have many words to explain, لیکن I want to concentrate myself on my topic regarding to wilayat of Sufi, all highly purified persons who sacrifice their lives, who spend their lives according to the will of Allah subhanahu wa ta'ala and with the love of our beloved Prophet. So they become a very pious and purified personalities known as wali. And walayat, just I want to make clear to everyone from the one of the best book, Kashf al-Mahjub, by the best Sufi among different orders, the greatest and greatest lover of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Data al-Hijwari. He wrote in his beautiful book regarding to the mystic, tasawwuf, and اسی کے حوالے سے میں یہ آج اسبات ولایت کے حوالے سے آپ کے سامنے انہی کے کشف المحجوب کی اس مختصر سے اس وقت میں وہ لائنز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت قبلہ داتا الحجویری نے اس میں واضح فرمایا، اور فرمایا کہ تصوف اور معرفت کے طریقہ کے اصول اور قواعد اور تمام ولایتوں کی پہچان، اور اس بات کے سلسلے میں اتنی جان لینا کافی ہے کہ جتنے بھی مشائخ آپ فرماتے ہیں سب نے اس پہ اتفاق کیا ہے، اور سب کے انداز بیان اپنے اپنی اس ادراک اور اپنی سوچ کے مطابق ولایت کے حوالے سے تذکرے فرمائے۔ انہی میں سے حکیم ترمذی حقیقت اور طریقت کے معنی کے بیان میں وہ اطلاق میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ انہی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ ولایت جو جس کے واو پہ زبر ہے اس سے معنی تصرف کے ہیں۔ ولایت زبر کے ساتھ اگر معنی ہوں تو وہ تصرف کے معنی ہیں، اور اگر زیر سے لیا جائے تو امارت اور حکومت کے ہیں۔ ولایت میں امارت بھی ملتی ہے، حکومت بھی ملتی ہے، لیکن جو انٹینشن ہوتی ہے وہ شریعت اور اللہ کے احکام کی پابندی کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ مختصر یہ لمبی بحث ہے، اور اسی کے حوالے سے ایک ولایت کا معنی آپ فرماتے ہیں ربوبیت بھی ہے۔ ربوبیت اللہ ہی کا حق ہے، وہ بھی ولایت اللہ تعالیٰ کی شان اور اسی کا حق ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ولایت کے ایک معنی محبت کے بھی ہیں، کہ جو اس مقام پہ پہنچتا ہے وہ سراپا محبت بن جاتا ہے، عجز و انکساری اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی نسبت اس ذات پاک کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا دھیان، اس کی سوچ، اس کا نفس، اس کا فعل، اس کا حال اور اس کا کال جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ شان اسے حاصل ہو جاتی ہے، وہ لذتیں اس کے سینے میں جاگزی ہو جاتی ہیں، وہ محبتیں، وہ ذکر و فکر شب و روز کا راتوں کو جاگ کر اس کی یاد میں مست رہ کر وہ جو لذتیں حاصل کرتا ہے وہ محبتوں کا فیضان ہوتا ہے، اور یہ جو مقام حاصل کرتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ اور جل المختصر قرآن اور حدیث کے حوالے سے یا داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر اس کا مددگار بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا کارساز بن جاتا ہے، اور پھر اس کے افعال اور اس کے اوصاف کو ایسے نہیں چھوڑتا بلکہ اپنی رحمت کی پناہ کی چادر میں لے لیتا۔ یہ شان ہے ولی کی، یہ عظمت، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا پھر مددگار ہو جاتا ہے۔
جو اس کی راہ پہ شب روز گزارتے ہیں، جو اس کی یاد میں اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، انسانیت کا خیال رکھتے ہیں، دین اور دنیا کی ساری برکتوں کو سمیٹ کر اسے یاد کرتے ہیں، ان کی ڈیسٹنی، ان کی ڈیسٹینیشن، ان کی محبتوں کا مرکز اور نقطہ انتہا وہ اللہ کی ذات بن جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کا مددگار بن جاتا ہوں۔ پھر فرمایا قرآن میں یہی کہ جس طرح صحابہ کی مدد کی، صحابہ نے حضور سے وفا کی، اور حضور کی وفا جو ہے اللہ کی رضا میں ہے، تو کہا کہ ادا رہو، اللہ کی نصرت قریب ہے۔ اور اسی طرح یہ مددگار اور یہ سازگار، یہ عنایتیں صرف مومنوں کو عطا ہوتی ہیں، جو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لا کر، حضور کی رسالت پہ ایمان لا کر زندگی کی ہر سانس اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ یہ کافروں کا نہیں بنتا، مومنوں کا بنتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یحبوہم ویحبونہ، کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا انہیں محبوب بناتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے ولی کا اور ولایت کا مقام ہے کہ پھر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنا محبوب بناتا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ان کی محبت اتنی کامل ہو جاتی ہے کہ ایک حوالہ حضرت داتا صاحب نے اس پہ لکھا اسی پہ، کہ وہ مشہور واقعہ سیدنا فاروق اعظم حضور کے صحابہ میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں یہ مقام منزلیں حاصل ہوئی، یہ ولایت کی منزلیں تھیں، اور ان کا ایمان اتنا کامل تھا۔ جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے اور خلیفۃ الرسول کا وہ مقام حاصل کیا، تو عہد خلافت میں یہ قدیم ان کی دور جہالت میں دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا، تو وہاں کے اس دور جہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا یا ان کا رویہ تھا یا ان کا تمدن تھا کہ خوبصورت ایک دو شیزہ کو سنگار کر کے اس دریا میں اسے حوالے کر دیتے اور پھر وہ دریا کا پانی چلتا۔ اسی طرح اس آپ کے دور میں خشک ہوا، تو یہ پیغام جب مدینہ میں آیا تو سیدنا عمر فاروق نے ایک پرچی پہ لکھ کے یہ بیچ دیا قاصد کو کہ دریا کے بیچ میں رکھ دو، اور پھر یہ اس میں لکھا تھا اگر تم اپنی مرضی سے رکا ہے، دریائے نیل کو خطاب کیا حضرت عمر فاروق نے، تو جاری نہ ہو، اور اگر خدا کے حکم سے رکا ہے تو عمر کہتا ہے کہ جاری ہو جا۔ جب یہ رکا اس پانی میں ڈال دیا گیا تو دریا جاری رہا اور آج تک وہ جاری و ساری۔ یہ ایمان تھا اس اللہ کے ولی اور صحابی رسول کا، اللہ کے ساتھ اتنی وفا تھی انہیں۔ تو میرے دوستو، یہی وہ ولایت کی اس کے حوالے سے، اب اس مختصر سے وقت میں سے زیادہ ایلوبریٹ نہیں کر سکتا۔ ولی کے اطلاقات جو ہیں، جو داتا صاحب فرماتے ہیں، واضح رہنا چاہیے کہ لفظ ولی لوگوں کے لیے بہت مستعمل ہے، اور کتاب و سنت پر اس کا ناطق اور شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ That title given by the Allah subhanahu wa ta'ala himself۔ خبردار، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن اور ملال۔ یہ مختصر سے ترجمہ، یہ ٹائٹل، وہ لوگ اللہ کی توحید پہ، اس کی وحدانیت پہ، اس کی رحمانیت پہ، اس کی ستاری اور غفاری پہ اتنا ان کو ناز ہوتا ہے اور اتنا یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ ساری برکتوں کا فیض اور مما اسی کی ذات ہے۔ پھر دوسری جگہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم تمہاری دنیاوی اور اخروی زندگانی میں مددگار بن جاتا ہے اللہ، زندگی کے ہر پہلو میں مددگار کرتا ہے، ہر فیس آف دا لائف اللہ سپورٹس دیٹ پرسنالٹیز اینڈ گیو دا پاورز۔ اور ایمانداروں کا مددگار اللہ ہی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ شان ہے مدد عاشقوں کی جن کو ولایت کا یہ
پیمانہ ملتا ہے، فیض ملتا ہے، ولی کا مقام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ حضور نے فرما دیا، that is the beautiful hadith of the Prophet Islam، بلا شبہ بندگان خدا میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی۔ تو صحابہ نے پوچھا ان کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کون سے لوگ؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مال اور محنت کے بغیر صرف ذات الہی سے محبت رکھتے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر اسی کی سے پیار اور محبت کا ان کا پیمانہ بن، ان کے چہرے نور کے مناروں پر طرح روشن اور تاباں ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے خوف کے وقت، جب لوگوں کو کسی کی آفت آ جاتی ہے اس کے وقت وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، اور غموں کے وقت بے غم ہو جاتے ہیں، نہ انہیں خوف ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا۔ اور پھر حضور نے جب یہ حدیث سنا کے پھر آپ نے قرآن عظیم کی اس آیہ کریمہ کو پڑھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ شان ہوئی اس حدیث۔ دوسری حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کو ایذا یعنی تکلیف دی اس سے میرا لڑنا حلال ہو گیا۔ یہ شان میرے دوستو اللہ کے ساتھ لو لگانے والوں کو مل جاتی ہے، اور یہ پھر چیلنج بھی میرا رب himself explain کہ جو میرے دوستوں کو تنگ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے جہاد اور اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور کتاب و سنت کے ان دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اولیاء کی شان جو داتا علی جوہری صاحب نے مختصر سے سوالوں میں لکھا ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دوستی اور ولایت سے مخصوص کر کے، ولایت کا فیض دے کر اپنے ملک کا والی بنا دیا۔ یہ شان ہے اولیاء کی کہ اس جگہ کا، اس مقام کا یہ والی ہے، اور ان کے احوال کو برگزیدہ کر کے اپنے فعل و اظہار کا مرکز بنا دیا۔ متعدد قسم کی طاقتیں یعنی کرامت جو ولی سے ظاہر ہوتی ہے ان سے سرفراز فرما دیتا ہے، اور ان کے تمام ارادے خدا کے ہی لیے ہوتے ہیں، اور ان کی محبت اسی سے ہوتی ہے۔ یہ وہ شان عطا کر دی گئی، اور پھر ان کے نفس کو پاک ان آفات اور ان آفتوں سے نفس کو دور رکھتا ہے، اسے پاک اور منزہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی شان بیان کر رہا ہے، اور یہی وہ دوست ہیں پھر انہی کو حضرت داتا علی جوہری نے جو ولی ہیں، کچھ مخفی اولیاء ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد آپ نے فرمائی ہے وہ 4000 کے قریب ہے۔ وہ پوشیدہ ہیں، وہ نہ تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے حال کی خوبی اور جمال کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں وہ مست ہیں۔ ان کی حالت خود اپنوں سے اور تمام لوگوں سے پوشیدہ رہتی۔ اور دوسرے بتائے کہ اولیاء کی اقسام، the categories of the highly purified personalities، جنہیں صوفی کہتے ہو، اولیاء کہتے ہو، the friends of the God، جو اولیاء حق تعالیٰ کی بارگاہ کے لشکری اور مشکلات کو حل کرنے والے اور حل شدہ کو بند کرنے والے ہیں، ان کی تعداد 300 کے قریب۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ اولیاء ولی جو ہیں، اور ان کو اخیار کہا جاتا ہے، یہ 300 کے قریب ہر وقت موجود، اور 40 وہ ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے، جو کائنات میں پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنا، اس کی محبت کو پھر دلوں میں زندہ کرنا، نبی رحمت کی وفاداری کو قائم رکھنا، یہ قرآن اور سنت کو قائم رکھنا۔ وہ 40 جنہیں ابدال، اور 7 وہ ہیں جن کو ابرار کہتے ہو، اور 4 وہ ہیں جن کو اوتار کہا گیا، یہ کیٹاگریز ہے، 4 اوتار ہر وقت، اور 3 وہ ہیں جن کو نقابہ کہا گیا۔ یہ شان سب سے اعلیٰ، اور ان سے بڑھ کر ایک جو وقت کا کتب اور غوث ہوتا ہے، اور ان سب کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں، روحانی تصرفات ہوتے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پہ دین حق کے پیغام کو پہنچانے کی خدمات دیتے ہیں،
اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی نسبت ہوتی ہے، کیٹاگری، جو بڑا ہے وہ چھوٹا اس کا محتاج ہوتا ہے، اسے سلیوٹ کرتا ہے، ادب کرتا ہے، طریقت ہے اس طرح بات. یہ نہیں کہ جبہ دستار کو پہن کے آگے پیچھے گاڑیوں کی لشکر وہی ولی ہو، کیا پتا کس حال میں. جو اصل میں ہے وہ دنیا کی لذتوں سے دور رہتا ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ اس کا وہ محتاج ہوتا ہے، وہ رب کے ذکر کا محتاج ہوتا ہے، نبی کی وفا کا محتاج. وہ گاڑیوں کے لشکر کا محتاج نہیں ہوتا، اس کا سینہ نور مصطفیٰ سے منور ہوتا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، اس کی لذتوں کی آشنائی ہوتی ہے. پھر وہ دنیا پہ کیسے رکھے؟ وہ دنیا پہ تکیہ نہیں کرتا. یہ یاد رکھنا، ولی کی پہچان ہی یہی ہے. وہ جیبوں کو نہیں دیکھتا بلکہ جیب کے پیچھے دل کی دنیا کو دیکھ کے دل کو پاک کرتا. میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جسے داتا لجویری صاحب نے بیان فرمایا 1000 سال پہلے. آج تو مادیت کا دور ہے، مادیت میں پہچان ہی مشکل ہو گئی. لیکن یاد رکھو یہ پاک ہستیاں ہر دور میں موجود ہیں اور ان کا فیض جاری ہے. اس لیے تو یہ اسلام کا فیضان جاری ہے. آج بھی ختم نبوت کے نعرے لگانے والے ان میں کئی اللہ کے ولی جو حکومتوں کی طاقتوں کو نہیں دیکھتے، ان کی نظر جو ہے گنبد خضرا کے مکی کے قدموں کے ساتھ لگی ہوتی. یہ اولیاء ہیں، ان کا تذکرہ داتا لجویری صاحب نے فرمایا. اس دور میں بھی اعتراض ہوتے رہے ولیوں پہ، اس دور میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل ہوتا ہے، اس کا رنگ نکھر کے آتا ہے اور بے دلوں پہ حکومتیں کرتے ہیں. اس پہ فرمایا گیا، داتا صاحب اب یہ لمبی موضوع ہے، میں اس پہ اگر لے کے چلوں صرف ولایت کے رموز ارشادات کے حوالے سے، اس دور کے ولیوں کے جو ان ارشادات ہیں جو حضرت داتا لجویری نے اس کتاب میں آپ نے ارشاد فرمائے، ان میں حضرت بو علی جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور مشاہدہ الہی میں باقی ہے. حضرت جرجانی فرماتے ہیں جو داتا لجویری نے اس پہ آپ نے فرمایا، اس لیے اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ اپنے حال کی خبر دے اور نہ اسے غیر اللہ سے کوئی سکون اور قرار حاصل. جو میں نے پہلے کہا، وہ دنیا پہ تکیہ نہیں کرتے، نہ ان سے کوئی قرار انہیں حاصل، نہ سکون ہے. وہ تو اللہ کے اپنے حال میں فانی ہوتا ہے، فنا ہوتا ہے، اور مشاہدہ الہی میں بقا ہوتا ہے. حضرت بو علی جرجانی فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت جنید بغدادی داتا لجویری فرماتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ولی کو خوف نہیں ہوتا، کیونکہ خوف اس مکروہ چیز کو کہتے ہیں جس کے آنے سے دل میں ناگواری اور جسم میں کوئی سختی آئے، یہ حاصل شدہ محبوب چیز کے گم ہونے کا خدشہ ہو. ولی کے پاس اتنا وقت ہی کہاں کہ وہ آنے والے لمحات کا خوف کرے. یہ بڑا خوبصورت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. اور اس قول سے عوام کو یہ خیال کرتے ہوئے کہا، اولیاء کو جب نہ کوئی خوف اور غم ہے، نہ امید درجہ ہے، بلکہ حالانکہ انہیں امن بھی نصیب نہیں، بلکہ امن غیب کے نہ دیکھنے اور وقت کے منہ موڑنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ تو ہر وقت اس کے ذکر میں مست رہتا ہے. سبحان اللہ. اور جب بندہ اپنے نفس کو فنا کر لیتا ہے، اس وقت بندے کی صفت رضائے تسلیم بنتی ہے. اور جب رضا کا حصول ہو گیا تو مشاہدہ الہی میں استقامت پیدا ہو کر تمام اعمال سے کنارہ کشی ظاہر ہوگی، پھر کہیں جا کر ولایت پر منکشف ہوتی ہے اس میں. یہ حضرت جنید بغدادی فرماتے. اسی طرح حضرت ابو عثمان مغربی نے فرمایا کہ ولی مشہور تو ہو سکتا ہے لیکن فتنہ میں نہیں پڑ سکتا. وہ فتنہ نہیں کرتا، وہ ولی ہے. اور اسی طرح داتا لجویری فرماتے ہیں، ایک اور بزرگ کا بیان کہا کہ ولی گمنام تو ہو سکتا ہے لیکن مشہور نہیں ہوتا. یہ مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں ڈفرینٹ صوفیز کی آف دیئر آبزرویشنز ریگارڈنگ ٹو دا ولایت اینڈ ولی، دی فرینڈز آف دا گاڈ. اور پھر اسی کے حوالے سے
حضرت ابراہیم ادم، یہ مستغرق ولایت کی مثال آپ بیان دینے. فرمایا کہ ایک شخص سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو جاؤ؟ تو اس نے کہا خواہش تو ہے. تو آپ نے فرمایا پھر اے عزیزو، دنیا اور آخرت کی کسی چیز سے رغبت نہ رکھو، لالچ نہ رکھو، جستجو نہ کرو، کیونکہ دنیا کی طرف راغب ہونا حق تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ کر فانی چیزوں کی طرف توجہ ہونا ہے. یہ حضرت ابراہیم ادم وقت کا بادشاہت کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھوکر مارتے ہیں جب ولایت کا فیض ان کے سینے میں آ جاتا ہے، جب ریالٹی آف دا لائٹ آف دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر وہ دنیا کو چھوڑ کے اس کی یاد میں مست ہوتے. اسی طرح یہ شریعت کے بھی پاسدار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لا ہے، آرڈر ہے، اس پہ چلنا، اس کے درمیان ان حدوں کے اندر رہ کے اسے یاد کرنا. اور جو حدوں کو توڑتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا. حضرت با یزید بوستامی سے کسی نے پوچھا کہ ولی کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ولی وہ ہے جو اللہ کے امر و نہی کے تحت صبر کرے. تو آپ کے اس دور میں ایک چھوٹا سا واقعہ مشہور ہوا کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہے. تو آپ نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی جا کے اس سے ملاقات کروں، اس کا بڑا شورا ہے. اور جب اس کے قریب گئے سفر کر کے، جب میں اس کی مسجد کے پاس پہنچا تو وہ مسجد سے باہر آ رہا تھا، اور جب اس نے تھوکا اس کے فرش پہ، وہیں سے آپ نے واپس چل پڑے. یہ شریعت کا پابند نہیں، یہ ولی نہیں ہو سکتا. اسے اتنی پہچان نہیں کہ اللہ کے گھر کا احترام کیسے کرنا ہے، تو وہ کیسے ولایت کے مقام پہ ہو سکتا ہے. اسی رات حضور نے اس حضرت با یزید بوستامی کو دیدار کرایا. خواب میں آئے، خواب میں دیکھا حضور کو، تو حضور نے مجھ سے فرمایا اے با یزید، جو کام تم نے کیا ہے اس کی برکت تم ضرور پاؤ گے. دوسرے دن ہی اسی درجے پہ فیض ہو گیا جہاں تم سب کچھ دیکھ رہے ہو. یہ شان ہے میرے دوستو کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کے لیے بھی اگر وہ نہیں کرتا، وہ ولایت کا مقام کیسے حاصل کر سکتا ہے. تو یہی با یزید باستامی ان سے ملنے سے بھی گریز کر کے واپس چلے گئے، اور حضور نے رات کو دیدار کرا دیا. حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور اس نے یہ ولیوں کی نشانی جو شریعت کے پابند ہیں، جو حضور کی سنتوں کے پابند ہیں، جو احکام الہیہ کو اپنے سینے میں بسا کر اپنی زندگی عملی طور پہ کرتے ہیں، یہ ولی ہے. جبہ و دستار و تعویذات کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ بھی ساتھ عمل کرتے ہیں، لیکن شریعت کے وہ پابند ہوتے ہیں. وہ شان ہوتی، آنے والے کی دلجوئیاں کرتے ہیں، ہر مصیبت زدہ کے خدمتگار ہوتے ہیں، لیکن شریعت کے پابند ہو کر اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی کے سے. تو حضرت سعید کی بارگاہ میں ایک شخص آیا مسجد میں. آتے ہی اس نے پہلے بایاں پاؤں رکھا، حالانکہ مسجد کے اندر داخل ہونے سے دایاں پاؤں اور باہر نکلنے سے بایاں پاؤں. اس نے بایاں پاؤں اندر رکھا. تو آپ نے حکم دیا اپنے ساتھیوں کو، یہ وہ شخص جو اللہ کے دوست کے گھر میں داخل ہونے کا اسے طریقہ نہیں، وہ میری مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. شان دیکھو نا، بولنے کا طریقہ، اس کی پاسداری، سنت کی پاسداری کو اپنی منزل بنایا. تو یہی وہ ہے. پھر ان لوگوں سے، یہ ولی جب ان سے کوئی عمل ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے جو امپاسبل، ناممکن عمل ممکن کر دیتے ہیں، اسے اللہ کے ولی کی نسبت سے جو ہوتا ہے اسے ہم کرامت کہتے ہیں. اور یہ پھر ولی اس کا محتاج نہیں ہوتا، وہ تو ذکر میں مست ہوتا ہے. ہم جیسے گناہگاروں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے. جس طرح نبی سے معجزہ ہوتا ہے، رب کی قدرت ہوتی ہے، انبیاء سے اللہ کے برگزیدہ ہستیاں جو رسول اور نبی آئے، ان سے جو عمل ہوتے ہیں جو انسانیت کی سوچ اور ادراک سے باہر ہوں، اسے معجزہ کہتے ہیں. جس طرح میرے آقا مدنی تاجدار نے انگلی مبارک کو بلند کیا، چاند کے ٹکڑے کر دیے، آپ کے مشت مبارک سے چشمے پانی کے جارے ہوئے،
آپ کے لعاب دہن سے جو ہے وہ پانی پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، میٹھے ہو گئے. آپ کے ہاتھ مبارک لگے تو وہ سوکھی بکری ابن معبد کی اتنا دودھ دیا کہ گھر کے برتن کم پڑ گئے، دودھ پھر بھی جاری رہا. یہ انہونی چیزیں ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے. اسی طرح اللہ کے وہ پاک بندے جو نبی کے غلام، ان کی سنت کے پہرے دار، ولایت کے مقام پہ پہنچتے ہیں، ان سے بھی جو عمل ہوتا ہے اسے کرامت کہا جاتی ہے. امپاسبل کو پاسبل کر دینا، اور ہم جیسے کم عقلوں کو پھر ہدایت کی روشنی عطا کر دینا. مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وفا نصیب ہو جائے، حضور کی محبت کا فیض نصیب ہو جائے، اور جسے یہ نصیب ہو جاتا ہے وہ ولایت کے مقام پہ ہوتا ہے. دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اولیاء کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو متقی اور پرہیزگار، اللہ کے ذکر میں مست رہنے والے، اور یہ قیامت تک آتے رہیں گے، فیض دیتے رہیں گے. میرے نبی کی محبت کا فیض پھر ہمارے دلوں میں ہر دور میں اجاگر کرتے رہیں گے. نقشبندی صوفی شیخ مجد الافسانی اکبر نے دین الہی چلا دیا تھا. اس کے ساتھ اپرچونسٹ جو بیٹھے تھے، مسلمان جو بادشاہ کے قرب میں رہنے والے، لیکن مجدد الافسانی میرے مصطفیٰ کے قرب میں رہنے والا. انہوں نے نعرہ حق کو بلند کیا، کہا تیرا دین باطل کی طرف لے کے جاتا ہے اور میرے مصطفیٰ کا دین حق کی طرف لے کے. وہ تو مٹ گیا، لیکن مجد الافسانی کا فیض آج پوری دنیا میں نقش بندیوں کا فیض ان کی نسبت سے جاری و ساری ہے. یہ چاہے چشتی ہو، قادری، نقشبندی، ویسی، شاذلی، اولیاء، جن کی آپس میں محبتیں ہیں. یہ کہ بغض اور عناد کی گیم نہیں کرتے، وہ محبتوں کا فیض دیتے ہیں. یہی وہ ولی ہوتے ہیں. مولا کریم ہمیں ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک پاکستان پہ کرم فرمائے، جو مادیت جو عروج پہ ہے، عوام پریشان ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، عوام پریشان ہے. مولا کریم کی ایسا عمل فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ وبا جو کووڈ-19 پھیلی ہے پوری دنیا میں، اس سے نجات عطا فرما دے، اور ہمیں اس راہ پہ چلا جس راہ پہ تیرا انعام ہے، تیرے نیک بندے چلے ہیں. انہی راہ پہ ہمیں بھی چلا کے اس مختصر سی زندگی میں ہمیں بھی وہ انعام نصیب فرما دے. دولت اکٹھی کرنا بڑی بات نہیں میرے دوستو. یہ بڑے بڑے قارون اور بڑے بڑے دولتوں والے آئے، مٹ گئے، لیکن جو مصطفیٰ کا غلام بن گیا وہی اعلیٰ ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک